اللہ نے فرمایا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً کہ اگر کوئی شخص من عمل صالحا کوئی نیک عمل کرے، اچھا عمل کرے، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے۔ اچھا عمل کرنے والا، نیک عمل کرنے والا، صالح عمل کرنے والا، پاکیزہ عمل کرنے والا، وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ ہاں ایک تخصیص ضروری ہے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وہ ہو ایمان والا۔ اچھا یہ جو ایمان ہے یہ متشابہ ہے، مشابہ ہے، ایمان متشابہ ہے، اس کی کوئی ایک تعریف معین نہیں ہے۔ زبان سے اقرار کر لینا، دل سے اس کی تصدیق کر دینا، اور بہت ساری جگہ پہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو اپنے ہمسائے کا خیال نہ رکھے وہ مومن نہیں ہے، جو لوگوں کو تکلیف دے وہ بھی مومن نہیں ہے۔ اس طرح بہت ساری مثالیں آپ کو حدیث پاک میں ملیں گی۔ احباب گرامی، ایمان اچھے عمل، اچھی سوچ اور خوبصورت فکر کا نام بھی ایمان ہے۔ اب ایمان کی کوئی معین تعریف نہیں کی گئی ایک جگہ پہ، متشابہ ہے ایمان جو ہے، لیکن ایمان پہ میں گفتگو نہیں کر رہا، میں گفتگو کروں گا لفظ حیات پہ اور لفظ طیبہ پہ، لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ایمان کی کوئی ایک معین تعریف تو نہیں ہے، لیکن اگر ایمان کو مجسم صورت میں دیکھنا ہو، جس سے سمجھ آ جائے کہ ایمان کیسا ہوتا ہے، تو پھر میرے محبوب نے ارشاد فرمایا تھا علی کل ایمان ہے۔ کیا ہے؟ کل ایمان ہے۔ ایمان کو کسی شکل میں دیکھنا ہو، اگر صورت میں دیکھنا ہو، تو پھر وہ مولا علی۔ کیا بات ہے، بات سمجھ آگئی؟ ورنہ اگر آپ ایمان کی تشریحات میں جائیں گے، اس کی اصطلاحات میں جائیں گے، اس کے ترجمے میں جائیں گے، اس کی تفسیر میں جائیں گے، اس کی جو تعریفیں محدثین نے کی ہیں اور جو میرے محبوب کے فرامین ہیں کہ یہ بھی ایمان ہے، یہ بھی ایمان ہے، یہ بھی ایمان ہے، یہ بھی ایمان ہے، تو وہ ایک لمبا چوڑا سلسلہ ہے۔ ہو سکتا ہے ساری تشریحات بیان کرنے کے بعد بھی بندہ نہ سمجھ سکے کہ ایمان کیا ہے اور کیسا ہوتا ہے۔ اس لیے میرے محبوب نے غزوہ خندق پہ فیصلہ فرما کے کہا کہ بارز الایمان کلہ، مکمل ایمان کا پیکر کسی نے جسمانی صورت میں دیکھنا ہو تو وہ میرے علی کو دیکھے۔ کیا بات ہے، سمجھ آگئی؟ وہ ہے وَهُوَ مُؤْمِنٌ، شرط یہ ہے کہ وہ مومن۔ تو اس لیے احباب گرامی اس کو سیرت علی پہ چلنا چاہیے، سیرت نبی پہ چلنا چاہیے، تو وہ ایمان والا ہی شخص ہوگا۔ اسی لیے میرے لجپال میرے مولا حسین علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں اس لیے اسیر بسیرت جدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و ابی علی ابن ابی طالب، میں کربلا کی طرف اس لیے نکلا ہوں تاکہ میں اس راستے پہ چل کے دکھاؤں جو میرے بابا محمد عربی اور میرے والد مولا علی کا راستہ ہے۔ یہی سیرت ہے، ان کی سیرت کو نمایاں کرنے کے لیے میں نکلا ہوں، تو وہ ہمیں سمجھ آ جائے۔ تو اس لیے احباب گرامی اللہ پاک نے فرمایا وہ ان کی سیرت والا ہو، وہ خلفائے راشدین کی سیرت والا ہو، کیونکہ مولا علی ساری خلافت کا خلاصہ ہے۔ مولا علی ساری خلافت کا کیا ہے؟ جناب ابو بکر صدیق سے لے کر جناب عثمان غنی سے آگے پھر مولا علی علیہ السلام کا، وہ جو ساری خلافت راشدہ ہے اس کا خلاصہ مولا علی کی ذات ہے، سمجھے؟ اس لیے مولا علی علیہ السلام کی جو سیرت ہے اس پہ کوئی چلے تو اس کو یہ شرمندگی نہیں ہوگی کہ شاید میں نے ابو بکر صدیق کو چھوڑ دیا ہے، شاید میں نے عثمان غنی اور عمر فاروق سرکار کی سیرت کو نہیں دیکھا ہے۔ تو فرمایا علی کی سیرت پہ چلو، تمہیں اس میں نبی پاک کی سیرت بھی اسی جگہ پہ ملے گی اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا اسوہ بھی یہاں پہ ملے گا۔ اس
لیے احباب گرامی اللہ رب العزت نے یہ بات ہمیں سمجھا دی اور فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی فلنحیینہ حیاتا طیبہ، ہم اس کو زندگی دیتے ہیں، فلنحیینہ عام زندگی نہیں، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا، ہم اس کو زندہ کر دیتے ہیں، اس کو حیات دیتے ہیں۔ اب یہ جو لفظ حیات ہے نا قرآن کریم کا، حیات کے درجات اور مراتب مختلف ہیں، ہر کسی کی حیات کا درجہ ایک جیسا نہیں ہے، سمجھے؟ ہر کوئی ایک جیسا زندہ نہیں ہے، کوئی تھوڑا سا زندہ ہے، کوئی اس سے تھوڑا زیادہ زندہ ہے، کوئی بہت زیادہ زندہ ہے۔ اب یہ حیات جو ہے اس کی جو مراتب ہیں اور جو درجات ہیں یہ اللہ کے قرب کے اعتبار سے ہیں، جو کوئی جتنا اللہ کے زیادہ قریب ہے وہ اتنا زیادہ زندہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حیات مطلقہ کا مالک صرف خدا ہے، حیات حقیقیہ صرف اللہ کے لیے ہے اور کسی کے لیے حیات حقیقیہ نہیں ہے، وہ نبی ہوں، پیغمبر ہوں، رسول ہوں، صحابی ہوں، اہل بیت ہوں، اولیاء ہوں یا کوئی بھی صالحین ہوں، کوئی بھی حیات حقیقی کا مالک نہیں ہے، حیات مطلقہ کا مالک نہیں ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ ہی صرف وہ ذات ہے جو حی ہے اور حیات مطلقہ کا مالک وہ ہے۔ اب حیات اللہ کی ہے، حیات کس کی ہے؟ اور کوئی حی نہیں ہے، حی صرف خدا کی ذات ہے، سمجھ آگئی؟ اب اللہ نے یہ جو باقی لوگوں کو بھی اپنے اس حی کا مظہر بنانا ہے اور حیات دینا ہے، اس کے لیے اللہ نے انتظام یہ کیا کہ جو جتنا اس حی کے زیادہ قریب ہے اتنا وہ زیادہ زندہ ہے، سمجھ آگئی؟ اتنا زیادہ وہ کیا ہے؟ اتنی زیادہ اس کو حیات ملی ہے۔ تو احباب گرامی دیکھیں نا، بات ذرا سمجھیں، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، جب اللہ اور اس کا رسول بلائے نا تو جلدی آ جاؤ، اور آؤ کیوں؟ لما یحییکم، تاکہ تم زندہ ہو جاؤ، تاکہ تم کیا ہو جاؤ؟ زندگی پا جاؤ، تاکہ حیات پا جاؤ۔ پتہ چلا کہ یہاں آؤ تاکہ تمہیں حیات ملے۔ اب اللہ کسی نے دیکھا نہیں، اللہ کے قریب یوں کوئی جا نہیں سکتا، جسم اللہ نہیں رکھتا، زمان مکان کی قید سے اللہ پاک ہے، تحلیل سے اللہ پاک ہے، تنزیہ سے اللہ پاک ہے، بالکل اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا مفہوم سمجھ نہیں آ سکتا تھا کہ کیسا کریں کہ یا اللہ تو بھی کوئی آواز دیتا، تو بھی بلاتا ہے، تو بھی کہتا آؤ میرے پاس، فرمائے ہاں میں بھی بلاتا، اگر تیرے پاس آنا ہو تو کیسے آئیں؟ فرمائے وہ مدینے والا بلا رہا۔ سبحان اللہ۔ اب اس کی میں آپ کو مثال سمجھاتا ہوں۔ بہت اچھا جی۔ شیشہ ہے نا، شیشہ، اس کو آپ پکڑیں، زنگ آلود ہو وہ شیشہ، بالکل زنگ سے بھرا ہوا، اس کو آپ سورج کے سامنے رکھیں، وہ چمکے گا؟ نہیں چمکے گا۔ آپ اس کا ایک داغ اتار دیں، اس میں سے ایک تجلی آئے گی اور اس کو یہ قبول کرے گا، یہ جو شیشہ رانا صاحب۔ پھر آپ اس کا دوسرا داغ اتار دیں، آہستہ آہستہ اس کے سارے داغ اتار کے اس کو سورج کے سامنے کریں، نتیجہ یہ نکلے گا کہ نہ اس پر نظر ٹکے گی نہ اس پہ نظر ٹکے گی، سمجھ آگئی؟ نہ اس پہ نظر ٹکے گی نہ اس پہ نظر ٹکے گی۔ کیوں؟ یہ سورج تو نہیں ہے لیکن یہ اس کی روشنی کا مظہر بن چکا ہے۔ اب وہ کیفیت جو جس طرح اس کی طرف نہیں دیکھا جاتا اسی طرح اس کی طرف بھی نہیں دیکھا جاتا۔ تو احباب گرامی اب سمجھئے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے بھیجا، فرمایا جب اتنا کوئی قریب ہو جائے، اتنا کوئی قریب ہو جائے، اتنا کوئی قریب ہو جائے کہ یہ بھی وہی لگنے لگے تو پھر اس کو حق حاصل ہوتا کہ وہ اعلان کر دے من رآنی
من رآنی فقد رأى الحق، اگر کسی نے مجھے دیکھ لیا تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے خدا کو نہیں دیکھا، وہ خوش ہو جائے میں نے اسے بھی دیکھ لیا اس کو، کیونکہ یہ حق حاصل ہو گیا ہے۔ اب وہ اس قدر وہ اس تجلی کا مظہر ہے، جو تجلی وہاں ہے وہی تجلی یہاں ہے۔ حالانکہ یہ سورج نہیں ہے لیکن وہ تجلی جو وہاں ہے وہی تجلی یہاں ہے۔ شیشہ جو اس قدر صاف ہے، جب شیشہ اتنا پاک و پاکیزہ ہو، اتنا صاف ستھرا ہو، تو پھر اس کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ خدا ہے، لیکن یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ خدا دیکھا نہیں۔ سمجھ آئی ہے؟ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ خدا دیکھا نہیں ہے۔ اس لیے احباب گرامی بڑی بڑی مثالیں، ہاں بڑی بڑی مثالیں ہیں۔ صوفیاء نے جو کچھ کہا ہے، میں وہ کبھی پہلے میں کئی باتیں ایسے کہہ دیا کرتا تھا، لیکن وہ میاں محمد بخش صاحب نے ایک بات کہی تھی، آپ کے لیے نہیں کہہ رہا، یہ دور ہے میڈیا کا، پتہ نہیں بات کمرے میں کریں کہاں سے کہاں جاتی ہے، وہ خاصاں دی گل آمہ ارگے نہیں مناسب کرنی، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ والی جو بات ہوتی ہے، صوفیاء نے بہت کچھ لکھا ہے اس دیدار کے حوالے سے۔ تو احباب گرامی بس یوں سمجھ لیں کہ یہ جو دیدار ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا اس کے قریب آ جاؤ، اصل میں زندہ میں ہوں، اصل میں زندگی میری ہے، لیکن یہ میرا محبوب ہے، اس قدر قریب ہے کہ کوئی یہاں بھی اگر آ جائے گا تو اس کو زندگی مل جائے گی، وہ حیات پا جائے گا، اور حیات بھی حیات طیبہ ہوگی۔ حیات کون سی ہوگی؟ حیات طیبہ ہوگی۔ احباب گرامی یہ جو حیات ہے اللہ تعالیٰ نے دی، تو اسی لیے حضرت ابو بکر صدیق جیسی حیات کسی کی ہو سکتی؟ اللہ سبحان اللہ، نہیں نہ ہو سکتی۔ کیوں؟ جو انہوں نے دیکھ لیا ہے وہ کون دیکھے گا؟ کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ جناب عمر فاروق اور میرے محبوب کے یہ جو صحابہ کبار ہیں، صحابہ کرام ہیں، جو وہ قربت پا گئے، وہ اتنی قربت کسی کو نصیب ہے؟ تو اگر نبی کی قربت کے حساب سے، رسول کے قریب ہونے کے حساب سے، یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ اللہ کے قریب وہ اتنا ہے جتنا وہ نبی کے قریب ہے۔ بے شک، سمجھ آ رہی؟ جی بے شک۔ کوئی اللہ کے قریب اتنا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اللہ اور اس کا رسول جب کہے کہ ادھر آؤ، دعاکم ادھر آؤ، ادھر آؤ میرے پاس، اللہ اور اس کا رسول جب کہے کہ ادھر آؤ میرے پاس۔ اب اللہ تو ایسا ہے نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ دوڑ کے چلے جائیں اللہ کے پاس کہ یا اللہ اب تو نے کہا کہ میرے پاس بھی آؤ، ہم تیرے پاس کیسے آئیں؟ چلو رسول کی تو سمجھ آتی ہے، پر میں سمجھ جاؤ جو اس کے پاس آ گیا نا، وہ میرے پاس ہی آ گیا، سبحان اللہ، وہ میرے پاس ہی آ گیا، کوئی نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جتنا کوئی اللہ کے زیادہ قریب ہے اتنی وہ زیادہ حیات پا جاتا ہے۔ صحابہ کرام میرے نبی کے بڑے قریب ہیں، ان کی حیات کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، ان کی حیات طیبہ کی بلندی کا، پاکیزگی کا، ان کی رفعت کا کوئی حد بننا نہیں ہے احباب گرامی، مگر جن کو نبی اپنا جگر کہے، جن کو نبی اپنا دل کہے، جن کو نبی کہے یہ میرا خون ہے، یہ میرے بال ہیں، یہ میری جلد ہے، یہ میری جان ہے، ان سے زیادہ قریب کون ہوگا؟ تو اگر قربت کے اعتبار سے زندگی ملتی ہے تو پھر احباب گرامی سیدہ زہرا پاک جیسی حیات طیبہ کسی کی نہیں۔ بے شک بے شک۔ اللہ جن کی حیات کو حیات طیبہ کہے، حسنین کریمین کی حیات حیات طیبہ ہے، تو احباب گرامی مولا علی کی حیات حیات طیبہ ہے، صحابہ کرام کی حیات حیات طیبہ ہے، اور آج بھی اس وقت بھی، اس لمحے بھی کوئی جتنا میرے نبی کے زیادہ قریب ہے، کوئی جتنا میرے رسول کے زیادہ قریب ہے، وہ اتنا زندگی والا ہے۔ بے شک، وہ اتنا کیا ہے؟ زندگی والا ہے، اتنی زندگی والا ہے۔ تو احباب گرامی اب بھی میرے نبی پاک آواز دیتے ہیں کہ آ جاؤ، اب بھی آواز آ رہی ہے، آ جاؤ میرے قریب آ جاؤ، میں اب بھی زندگی کی دولت تقسیم کر رہا ہوں۔ تو احباب گرامی یہ جو دولت ہے زندگی کی، اگر کسی کو مل جائے تو ایسی زندگی ملتی ہے
کہ کل نفس ذائقۃ الموت کا قانون بھی اس پہ جاری ہو جائے تو وہ زندہ ہی زندہ ہی رہتا ہے. واہ واہ. یہ اس کو اللہ نے اسپیشل زندگی عطا فرمائی. احباب گرامی، جتنا کوئی زیادہ قریب ہے اتنا زیادہ وہ